سامعین حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں پچھلے جمعے کی جو گفتگو ہے یہ آج کی گفتگو اسی کا تسلسل ہے۔ پچھلے جمعے میں نے امتناع جبری تبدیلی مذہب بل جو ہے اس حوالے سے اس کا شکوار جائزہ آپ کو خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج اس گفتگو کا ایک اور پہلو، اس موضوع کا ایک اور پہلو جس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس پورے بل کا جو سینٹ میں اور جو آخری اطلاعات ہیں ان کے مطابق اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کی بعض سفارشات کے بعد وزارت مذہبی امور نے یہ جو امتناع جبری تبدیلی مذہب بل ہے اس کو دوبارہ بنیادی انسانی حقوق کی جو وزارت ہے اس کی طرف بھیج دیا ہے۔ تو اس بل پر جو آج کی گفتگو ہے چند باتیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری اصل میں ہے کیا اس حوالے سے۔ مذہب کی دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے ریاست کی ذمہ داری کیا ہے، سوسائٹی کی ذمہ داری کیا ہے، انفرادی اور اجتماعی سطح پر کس طرح قرآن و سنت کے اندر اس پوری امت کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، چند باتیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو مجوزہ بل جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس کی جو قابل اعتراض سب سے زیادہ جو قابل اعتراض وہ تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ قبول اسلام کے لیے جو سیکشن 2 ہے اس کے مطابق قبول اسلام کے لیے 18 سال کی عمر کم از کم ہونی چاہیے۔ دوسرا کہ قبول اسلام کے بعد جو ایڈیشنل جج ہے اس کی طرف سے سرٹیفکیٹ کی شرط لازمی ہے، اس کے بغیر اس کا اسلام قبول نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ سہولت کار جو دین کی دعوت اور تبلیغ میں لوگ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اگر وہ اس حوالے سے کوئی سہولت کار کا کردار ادا کریں اور بعد میں کوئی مسئلہ پیدا ہو تو 1 سے 2 لاکھ تک جرمانہ اور 5 سے 10 سال تک کی سزا قید۔ میں اس حوالے سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ شکوار جائزہ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، آج میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اس حوالے سے مزاج ہے کہ ریاست کی ذمہ داری کیا ہے، انفرادی اور اجتماعی سطح پر کس طرح اسلام نے ہم سب کو سہولت کاری کا پابند کیا ہے، جس سہولت کاری کو اس مجوزہ جو مسودہ قانون ہے اس کے اندر تنقید کا نشانہ بنایا گیا، ہدف بنایا گیا۔ تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین کے اندر اقتدار عطا فرما دیں تو ان کو کیا کام کرنے چاہیے یا وہ کیا کام کرتے ہیں۔ اقاموا الصلاۃ، یہ نماز کا نظام قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں گے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے لوگوں کو بچائیں گے، روکیں گے۔ یہ ریاست کا، اسلامی ریاست کا جو منشور ہے یہ 4 چیزیں ہیں اس میں: نماز، زکوٰۃ، امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔
اب اگر ہم اس مجوزہ قانون کو پڑھیں تو ایسے لگتا ہے کہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ لوگوں کو کیسے اسلام سے روکنا ہے، اس پر پابندیاں کیسے عائد کرنی ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے جو ریاست کی ذمہ داری ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے، اور اس بل کا اس پس منظر میں جائزہ لینا بھی ضروری ہے کہ اس وقت عالمی سطح پر پریکٹس ہے کیا، اور ہم خواہ مخواہ جس طرح کہ وہ ایک سینیٹر جو مشتاق احمد ہے اس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ بل اصل میں یورپین یونین کو خوش کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے، تو مدینہ کی ریاست کا دعویٰ بھی کرنا اور اس طرح کی عجیب و غریب حرکت کرنا یہ قابل افسوس ہے۔ 18 سال کی قید لگائی گئی، بالفرض یہ سمجھیں کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی جس کی عمر 18 سال سے کم ہے وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑا ہو کے وہ اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرے تو امریکہ کا قانون اس کو نہیں روک سکتا، اور جو انٹرنیشنل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے اس میں جو آزادی اظہار رائے کا جو تصور پیش کیا گیا ہے اس کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود مغرب کا قانون بنیادی انسانی حقوق کا جو چارٹر ہے اور وہاں پر عملی طور پر جو پریکٹس ہے وہ ساری چیزیں اس بل کے وہ بھی اس کے خلاف ہے، تو آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ بات درست ہے کہ اسلام جو ہے وہ اس میں قانون اور اصول یہی ہے کہ لا اکراہ فی الدین۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، حق بالکل باطل کے مقابلے میں بالکل واضح اور نکھرا ہوا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ پوری اسلامی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، یہ آپ نے کس طرح کی چیزیں اور کس طرح کی باتیں اس بل کے اندر ذکر کی ہیں۔ اسلام کے مزاج کو تو دیکھ لیں، اسلام کب چاہتا ہے کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنائے؟ لا اکراہ فی الدین قانون ہے، اصول ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور جس کو مستشرقین نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے، جس کی 52 شیکے منٹگمری وارڈ کی کتاب ہے محمد ایٹ مدینہ، اس میں اس نے وہ ساری شیکے اور دفعات ذکر کیے۔ اس میں ایک دفعہ یہ ہے کہ فریقین کو، یہودیوں اور مسلمانوں دونوں کو، مسلمانوں کی طرح یہودیوں کو بھی مکمل مذہبی آزادی اور اختیار حاصل ہوگا اپنے مذہب پر رہنے کا۔ یہ معاہدہ کس نے کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو آپ نے کہاں سے یہ نکال لیا کہ مسلمان دوسروں کو جبری مسلمان بناتے ہیں؟ اے بندگان خدا، پہلے اسلام کے مزاج کو تو سمجھو، اسلام ہے کیا؟ اسلام نے تو ایمان کی جو تعریف کی ہے اس تعریف کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام کی نظر میں ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، یہ 3 چیزیں ہیں نا، کہ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور جو زبان سے اقرار کر رہا ہے دل سے تصدیق کر رہا ہے، فزیکلی وہ کرے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو تو ایمان مشکوک اور بسا اوقات ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں، قرآن مجید نے بار بار جو الفاظ استعمال کیے ہیں، تعقل، تدبر، تفکر، تذکر، کہ لوگوں جو ایمان کی طرف آ رہے ہو، تمہارا ایمان تقلیدی نہیں ہونا چاہیے،
تمہارا ایمان پورے شعور کے ساتھ ہونا چاہیے، تعقل غور و فکر کے بعد، تدبر گہری سوچ اور بصیرت کے بعد، تفکر غور و فکر کا نتیجہ ہو۔ تذکر کا مطلب یہ ہے کہ دیکھ کے اللہ رب العزت مظاہر فطرت کو دیکھ کے نصیحت پکڑو۔ تو جو ایمان عقل اور شعور کو بروئے کار لائے بغیر ہوگا، اس کے بارے میں غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ایمان ہے بھی ہے کہ نہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام جس ایمان کی بات کرتا ہے وہ تو ہے گہرے شعور اور غور و فکر کے بعد انسان کو وہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ صرف زبانی کلامی اکثر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہم اس پر تو شکر کرنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا ہوئے، لیکن کیا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جانا اور تقلیدی اور نسلی طور پر ایک عقیدے کو رسم و رواج کے طور پر اپنی زندگی کے اندر اپنا لینا، کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ ایمان ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ تو اپنی جگہ پر اس کی اہمیت ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا ہو، اس کی وجہ سے ہمیں اسلام کا ماحول میسر آیا۔ لیکن جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے وہ کون سا ایمان ہے؟ وہ ایمان وہ ہے جو گہرے تدبر پر مبنی ہو، غور و فکر کا نتیجہ ہو، اسلام کو تقلیدی طور پر اور عقیدے کے طور پر صرف قبول نہ کرے بلکہ پورے شعور کے ساتھ اس کو قبول کرے، تو تب اس کا ایمان اور اسلام جو ہے وہ اللہ کے ہاں مطلوب اور مقصود بنے۔ جب اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو بہت سارے لوگ یہ سمجھ کر کے معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کوئی بادشاہ ہیں، بس ٹھیک ہے ان کی اطاعت اور فرما برداری کر لیں، ان کی ریاست کو ان کی طاقت کو قبول کر لیں تو یہ کافی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح طور پر فرما دیا کہ ایمان ہے کیا۔ قرآن میں ہے وقال قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب، یہ بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول سمجھنے کی بجائے محض ایک بادشاہ اور حکمران سمجھ کر ان کے اطاعت اور اتباع کرنے والے لوگ، یہ اعراب کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے ہیں۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، آپ فرما دیجیے قل لم تؤمنوا، آپ فرما دیجیے کہ تم ایمان نہیں لائے۔ ایمان تو شعور کے ساتھ دل کی تصدیق کا نام ہے، تم ایمان نہیں لائے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہاں ہم مسلمان ہو گئے، یعنی ظاہری طور پر ہم نے اطاعت اختیار کر لی ہے، تم یہ کہو کہ ہم اسلمنا۔ آمنا کہنا یہ تمہارا سٹیٹس نہیں ہے، اسلمنا کہو کہ ہاں ایک بادشاہ ایک حکمران سمجھتے ہوئے اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لی ہے۔ آمنا اس سے اگلا درجہ ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، وہ آئے پیارے حبیب ان سے کہہ دو، جو کہہ دیجئے کہ ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ دل کے اندر ایمان کب داخل ہوتا ہے؟ اس وقت دل کے اندر ایمان داخل ہوتا ہے جب انسان شعوری طور پر اس دین کو پڑھے گا، سمجھے گا، ریوزٹ کرے گا، غور و فکر کے بعد اس کو قبول کرے گا، تو اب ایمان اس کے دل کے اندر سرایت کرے گا۔ یہ ایمان اللہ کو مطلوب ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جبری طور پر کسی کو مسلمان بنانا یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عجیب و غریب آپ نے بات کہہ دی ہے۔
کہ اگر کسی کو جبری طور پر مسلمان بنائے، جبری طور پر مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے، اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسلام پہلے دل کے اندر گھر کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دعوت اور تبلیغ فرماتے تھے تو آخر میں علماء بھی، پیغمبر بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت اور تبلیغ کے بعد جو اکثر جملہ آپ علماء سے سنتے ہیں وہ کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ۔ میں بھی اکثر یہی کہہ رہی ہوں۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ وما علینا، اور نہیں ہے ہم پر، الا البلاغ، مگر پہنچا دینا۔ دین کو پہنچا دینا یہ پیغمبروں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی یہی کام کیا، اور آپ کے راستے پر چلتے ہوئے اہل علم کی بھی یہی ذمہ داری ہے۔ دین کو پہنچا دینا ذمہ داری ہے، دین کو منوانا ذمہ داری نہیں ہے۔ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ یار زبان پر تو آپ قبضہ کر لیں گے، گردن زبردستی تلوار کے زور سے کسی کی جھکا لیں گے، لیکن کسی کے دل پر تو آپ قابض نہیں ہو سکتے۔ اور ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ اس لیے یہ بات کہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اسلام کی نظر میں اصل میں ایمان کہتے کس چیز کو۔ اقبال نے کہا تھا نا، چوبی گوئی مسلمانم بلرزم کہ دان مشکلات لا الہ۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرے وجود پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان گہرے تدبر کے بعد انسان کو ایمان کی یہ جو اکثر حدیث آپ پڑھتے ہیں کہ ایمان کی حلاوت کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، ایمان کی حلاوت جن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنی عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے شعوری طور پر اس دین کو سمجھتا ہے، قبول کرتا ہے، اور پھر واقعتاً اس کو دین پر فخر پیدا ہوتا ہے۔ مسلمان ہونے پر فخر کس کو ہوگا؟ جس نے تقلیداً اسلام کو قبول کیا ہے، یا جس نے شعوراً قبول کیا ہے؟ جس نے پورے شعور کے ساتھ اس دین کو سمجھا اور قبول کیا، وہ شخص وہ ہے کہ جس کو صحیح معنوں میں اس دین پر فخر پیدا ہو۔ لہٰذا یہ جو بات، یہ جو ریاستی مجوزہ بل ہے، اس میں یہ بات بڑی غلط ہے، قابل مذمت ہے۔ اگر تو یہ غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کیا جانا چاہیے، اس کی ضرورت نہیں، اور یہ دیدہ دانستہ ہے تو قابل مذمت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست اس بات کو اور مسلمان معاشرہ شعوری طور پر اس بات کو سمجھے، بھائی دین لوگوں کے سامنے پیش کرنا عملی طور پر اور قرآن و سنت کی صورت میں اتنی ذمہ داری ہے ہماری، اس سے زیادہ نہیں۔ اور مسلمانوں کی پوری تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ برصغیر کو دیکھ لیں کہ یہاں پر مسلمانوں نے 764 برس تک حکومت کی ہے، وہ تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 664 برس، اور مسلمان ہمیشہ اقلیت میں رہے۔ اگر یہاں حکمران جبر کرتے، زیادتی اور ظلم کرتے اور لوگوں کو زبردستی اسلام کے اندر داخل کرتے تو پھر بات کہی جا سکتی تھی۔ اور جن علاقوں میں یہ صوفیانہ مزاج کے ساتھ اسلام پھیلا ہے وہاں اسلام ختم نہیں ہوا، کیونکہ صوفی کس کو سب سے پہلے مخاطب کس کو کرتا ہے؟ دل کو، دماغ کو بعد میں۔ یہ نہیں ہے کہ دماغ کو نہیں، ہمارے جو صوفیات تھے بڑے فلسفی تھے، لیکن پہلے دل کو مخاطب کرتے تھے۔ جب دل پر قبضہ کیا تو اب دل کے رستے دماغ کی طرف سفر۔ اب بات کرو
کہ اسلام کی اگر کوئی بات تمہیں خلاف عقل اور خلاف فطرت نظر آتی ہے تو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ دین عقل ہے اور کس طرح یہ فطرت کے مطابق دین ہے، اور دل میں کیسے آپ داخل ہوتے ہیں جب نفرت نے محبت کرتے ہیں۔ آج موضوع یہ نہیں ہے، پھر کبھی اس پر بات کریں گے کہ صوفی جب لنگر کا تصور جو صوفیاء کے ہاں ہے، یہ اصل میں لوگوں کے دل کے اندر رستہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ غریب آدمی کا جب پیٹ بھرے گا تو اس کے خیالات کے اندر بھی تبدیلی آئے گی، تو یہ صوفیاء کا مزاج ہے۔ میں یہ بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو بات اس مجوزہ حکومتی بل کے اندر ہے اور جس پر اب آبزرویشن لگائی ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی، اور علماء اس پر بات کر رہے ہیں، مضامین بھی لکھ رہے ہیں، تو یہ بات اصولاً ہی غلط ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ جبر کا اور اسلام کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے کہاں سے سمجھ لیا کہ جبر اور اسلام لازم ملزوم ہے؟ اللہ کے بندو، آپ نے اپنی تاریخ ہی پڑھ لو، لوگوں نے جو پڑھی ہوئی ہے وہی پڑھ لو۔ پروفیسر T.W. آرنلڈ کی کتاب دا پریچنگ آف اسلام، علامہ اقبال کے استاد ہیں، دعوت اسلام کے نام کے اس سے ترجمہ ہوا، میں نے اس کا پہلے بھی کبھی ریفرنس دیا۔ یہی بات انہوں نے تسلیم کی ہے کہ اسلام کا پوری دنیا کے اندر جو امتیازی پہلو ہے اور دنیا کے اندر پھیلنے کا جو سبب ہے، وہ ایک بڑا سبب یہ ہے کہ یہ طاقت کے ذریعے نہیں، عام لوگوں کی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے لوگوں کے اندر پھیلا ہے۔ یہ کمال ہے، اس دین کا کمال ہے۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا میں کون سی طاقت گئی تھی، کون سی فوجیں گئی تھی؟ تاریخ جن لوگوں نے پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں تک تو کوئی فوجیں پہنچی نہیں، تو پھر یہ سارے ملک مسلمان کیسے ہو گئے؟ جبر کا اور اسلام کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو سہولت کاری والی بات کہی گئی کہ جو شخص اس مجوزہ بل کے اندر سیکشن 3 اور آرٹیکل 1, 2 اور 3 اس کی دفعات ہیں، اس میں جو یہ بات کہی گئی کہ جو لوگ کسی کے تبدیلی مذہب میں سہولت کار کا کردار ادا کریں گے، اور وہاں اگر کوئی ثابت ہو گیا کہ اس میں کوئی ان کی زبردستی کی بات ہے یا کوئی زبردستی والا، تو بات ہی غلط ہے، اسلام میں اس کی گنجائش ہی نہیں، میں بات کر دی میں۔ لیکن سہولت کاری کو جس طرح آپ نے ہدف تنقید بنایا ہے، اللہ کے بندو، پیغمبر اسلام کی تبلیغ میں تمام پیغمبر سب سے بڑے سہولت کار تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ وہ پیغمبر ہیں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ جہنم کی طرف بھاگ رہے ہیں اور میں پکڑ پکڑ کر ان کو پیچھے کھینچ رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بارے میں جب وہ اسلام کا انکار کرتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے، آزردہ ہو جاتے تھے، اتنے پریشان ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کو یہ آیات نازل فرمانا پڑی کہ اے پیغمبر، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ اگر کوئی آپ کی دعوت کو قبول نہ کرے تو آپ ان کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کس قدر تھی، کتنا چاہتے تھے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، کہ حضرت علی غزوہ خیبر کے موقع پر یہودیوں کے مقابلے میں اسلامی لشکر کھڑا ہے، بچوں نے بھی یہ واقعہ پڑھا ہوا ہے، اسکول کے کالج کے اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بچوں نے بھی یہ واقعہ پڑھا ہوا ہے کہ حضرت علی کو آخر میں جب فتح نہیں ہو رہی تھی تو حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا عطا فرمایا۔ اپنے موضوع کی مناسبت سے جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو نصیحت فرمائی وہ کیا تھی
کیا علی جب تم پورے وقار اور متانت کے ساتھ دشمن کے قریب پہنچ جاؤ تو تم نے جنگ شروع نہیں کرنی، سب سے پہلے پوری دل سوزی کے ساتھ ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اے علی، قسم بخدا اگر ایک شخص بھی تمہاری دعوت پر مسلمان ہو گیا تو 100 سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس دور میں سرخ اونٹ بہت بڑا سرمایہ تھا، تو 100 سرخ اونٹوں سے بھی یہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ بخش۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اسلام کے لیے کس درجے حریص تھے، متمنی تھے، لالچ رکھتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیے اور سیرت کے